بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن مال اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کریں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اسے صرف کریں تو یہ مال محمود ہے، پسندیدہ مال ہے، اور یہ مال آپ کی بخشش، مغفرت اور نجات کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر مال دنیاوی فوائد کے لیے ہے، عیش و عشرت کے لیے ہے، اور ایسے کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے، اللہ کے احکام کی مخالفت نظر آتی ہے، جیسے شراب نوشی ہے، بدکاری کے جتنے بھی وسائل ہیں، تو پھر یہ مال مسموم ہے، برا مال ہے، اور یہ مال جس کا بھی ہے، جو بھی غلط مقاصد کے لیے صرف کر رہا ہے، اس کے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا، عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ دنیا میں جو ایک چند روزہ زندگی ہے، وہ عیش و عشرت میں تو شاید گزار لے، خوشحالی میں گزار لے، پرتعیش طریقے سے زندگی گزار لے، لیکن جو ہی اس دنیا سے جائے گا تو پھر ایسے مال سے متعلق حساب بھی ہوگا، اور یہ مال پھر دوزخ کا ایندھن بننے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے تو حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے تو عقیقہ کریں، یعنی شکریہ بجا لانے کا طریقہ ہے عقیقہ کرنے کا، بلکہ اس سے پہلے اذان کہنے کا، تکبیر کہنے کا حکم ہے، اچھا نام رکھنے کا حکم ہے، عقیقہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ بچہ جو ہے نیک اور صالح بنے۔ اس میں ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر یہی اولاد جو ہے نیک اور صالح بن جائے تو یہ اولاد جو ہے ماں باپ کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنے گی، لیکن اس میں ماں باپ کا عمل دخل جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ جو ہے آزادانوں سے چھوڑ دیں، جو چاہے کرتا رہے، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، بلکہ اس کا حصہ بن جائیں، تو پھر یہی اولاد جو ہے عذاب کا ذریعہ بنے گی، نجات کا نہیں، بخشش کا نہیں، بلکہ عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا قرآن میں، قرآن جو ہماری نجات کے لیے آیا ہے، فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان وسائل کو راہ خدا میں خرچ کرو گے، مال کو، اسی طرح اولاد کو دین سے جوڑو گے، اللہ کے ذکر سے، یاد الہی سے جوڑو گے، تو پھر تم کامیاب ہو، کامران ہو۔ لیکن اگر ان وسائل کو اور اولاد جیسی نعمت کو غلط مقاصد میں استعمال کرو گے تو پھر ذمہ دار ہوگے۔ تو اولاد بھی دو طرح کی ہوتی ہے، اور اسی طرح مال بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیاوی کامیابی اخروی کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ بہت سارے لوگ ہیں، خوب ان کے پاس دولت ہے، بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آتے، روزے کی طرف نہیں آتے، اللہ کے حکام کو بجا نہیں لاتے،
تو اب کوئی کہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کمزور آدمی ہے، مالی طور پر کمزور ہے، کسی بڑے عہدے پر براں جمع نہیں ہے، دنیاوی زندگی اس کی کوئی کامیابی کی نہیں ہے، لیکن وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اللہ کے حکام کو بجا لانا اپنی زندگی کا جو ہے وہ مقصد بنا لیتا ہے، تو وہ شخص جو ہے آخرت میں کامیاب ہے، دنیا میں چاہے وہ ناکام ہے، ہماری سوچ کے مطابق آخرت میں وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اور معیار جو ہے کامیابی یا ناکامی کا وہ ہے آخرت۔ یہی فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا وہ شخص جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، وہی شخص جو ہے کامیاب و کامران ہے۔ باقی فرمایا یہ دنیا کا سارا ساز و سامان ہے، دنیا میں رہ جائے گا انسان، اکیلا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کی بھی اس انداز سے تربیت کرنے کی توفیق دے کہ یہ بچے جو ہے والد صالح نیک بن جائیں اور دعائیں کریں ماں باپ کے حق میں۔ اور پھر وہی جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے تو چلا جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کی نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں سے کیا فرمایا، والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے، اس کے حق میں جو ہے وہ ماں باپ کے حق میں دعا بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد، نیک اولاد جو دعائیں بھی کر رہی ہو، یہ ماں باپ کے لیے جو ہے خوشی، راحت، نجات اور سعادت کا باعث ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جو صدقہ جاریہ کرتا ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے ایسی جگہ پر خرچ کرتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، دیر پا ہیں، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، ہسپتال بنا دی، یا ان میں جو ہے ضروریات کی چیزیں لگوا دی، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ تو مال ہو، اولاد ہو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انہیں سمجھیں اور پھر جہاں صرف کرنے کے جو مقاصد ہیں وہاں خرچ کریں، تاکہ قیامت کے دن یہ آپ کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کے لیے وبال بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔